نحمده نستعینه نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ 43rd پارٹ ہے سیرہ کا جو ہم شروع کر رہے ہیں 3 ہجری کے اندر، اور یہ تمام ایونٹس جو ہیں وہ بیچ میں ہیں غزوہ احد کے اور غزوہ بدر کے۔ بدر ہو چکی ہے، احد ہونے والی ہے، اور ان کے بیچ میں جو ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے غزوہ احد وقوع پذیر ہوئی ان کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا سفر کا مہینہ یا اس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے وہاں نجد میں گزارا، اور جب واپس لوٹے تو ان پہ کسی قسم کا کوئی ایمبوش نہیں کیا گیا تھا، ان کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جب یہ وہاں پہنچے تو جو بدو تھے، جو یہ غطفان کے واریئرز جو اکٹھے ہو رہے تھے، یہ سب وہاں سے بھاگ چکے تھے، اور ان کو اندازہ تھا، اور یہ سب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدر کے پوسٹ ٹرامیٹک ایکسپیرینسز آپ جن کو کہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو غطفان کے جو لوگ تھے یہ زیادہ تر وہاں سے بھاگ نکلے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ ذو امر کے مقام کے اوپر اپنا کیمپ لگایا، اپنا انہوں نے جو کیمپ گراؤنڈ تھا اس کو وہاں بنایا، اور وہاں پر ان کے پہنچتے ساتھ ہی اتنی شدید بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وہاں پہ کافی یہ لوگ سب کے سب بالکل بھیگ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بالکل بھیگ گئے۔ تو انہوں نے اپنے کپڑے، اپنی زرہ، اپنے ویپنز، تلوار وغیرہ اتار کے ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور اس کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے تاکہ ان کے کپڑے سوکھ جائیں اور وہ دوبارہ پہن لیں۔ اب جو وہاں سے بھاگے ہوئے مشرکین تھے ان میں سے انہوں نے اپنے ایک واریئر کو تیار کیا جس کا نام تھا غوارث بن حارثہ، اور کہیں کہیں اس کا نام دتھر بن حارثہ بھی آتا ہے کچھ۔ بہرحال اس شخص کو تیار کیا کہ تمہیں تمہارے خدا نے چنا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے محمد کو قتل کر کے آؤ، نعوذ باللہ۔ یہ آدمی تیار ہو گیا اور یہ اپنی بڑی ویل پالشڈ قسم کی تلوار لے کر گیا وہاں پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے درخت کے نیچے، اس نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، او محمد، تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اور یہ شخص ایسا محسوس ہوا جیسے کہ خوف کے مارے گر پڑا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے اس کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس وقت اس آدمی نے جلدی سے بہت ہی خوف کے عالم میں کہا کہ کوئی نہیں، مگر میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ شخص اس طرح مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار لوٹا دی اور یہ واپس اپنے لوگوں میں آ گیا۔ جب یہ واپس اپنے لوگوں میں آیا تو لوگوں نے اس کو بہت شرمندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ یہ کرنا پڑا اور تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا؟ تو اس نے ایکسپلین کیا کہ جب میں ان پہ حملہ کرنے گیا تو مجھے سامنے کی انتہائی لمبا سا شخص نظر آیا جس نے میرے سینے پہ ہاتھ مجھے اتنی زور سے مارا کہ میں دور جا کے گر پڑا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ معمولی شخص نہیں، بلکہ یہ کوئی نہ کوئی اینجل ہے، یہ کوئی نہ کوئی فرشتہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس لیے میں اپنی کوئی کوشش نہ کر سکا، اور مجھے لگا کہ میں کچھ کر بھی لوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں ان پر ایمان لے آیا اور میں نے مان لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بھی سورہ مائدہ کی 11ویں آیت میں اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اے ایمان والوں، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے اوپر، جب ایک بڑی جماعت نے تیاری کی تم پر دست درازی کرنے کی، اور ہم نے ان کا ہاتھ روک لیا تم پر دست درازی کرنے سے۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد بہقی میں آتا ہے کہ اس طرح کا ایک اور بھی انسیڈنٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ تاریخ میں یا تو یہ دونوں انسیڈنٹس ایک ہی ہیں یا یہ 2 مختلف مقامات پر ہوئے ہیں، کیونکہ ذرا سی بالکل
تھوڑی سی بالکل تھوڑا سا انسیڈنٹس کے ڈفرینس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ، لیکن وہ شخص کچھ نہیں کر سکا. لیکن جو دوسری نریشن ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا اور یہ ویسے ہی چلا گیا. اس کے بعد ایک اور غزوہ ہمیں چھوٹا سا ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحران ایک جگہ تھی جہاں پر کوئی مائن تھی، اس جگہ پر اٹیک کیا. وہاں سے بھی کچھ سملر اطلاع آئی تھیں، لیکن اس کے متعلق ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. بس ہمیں یہ ملتا ہے کہ فوری طور پہ یہاں سے واپسی کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو مدینہ کا قائم مقام بنا کے اور فوری طور پر بحران کی طرف کوچ کیا. اور یہاں پر ایک جگہ تھی جس کو الفروع کہتے ہیں، الفروع. تو وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حملہ کیا یا چڑھائی کی یا کیا کیا، اس کا مجھے بہرحال کافی کتابوں میں سرچ کرنے کے بعد بھی مکمل واقعہ نہیں ملا. لیکن فوری طور پر اس غزوہ ذی امر کے بعد جو ہے یہ غزوہ الفروع آتا ہے. سریۃ القرد یہ ربیع الاول تیسری ہجری میں، یعنی کہ 4 مہینے کے اندر تیسری ہجری کے، یہ ایک اور بڑا واقعہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شرکت نہیں کی مگر زید بن حارثہ کو امیر بنا کر روانہ کیا. ہوا کچھ یوں کہ اب تیسری ہجری شروع ہو چکی ہے اور مکہ والوں کو پھر سے اپنے تجارتی قافلے بھیجنے ہیں، کیونکہ مکہ کا تو نظام ہی اس ساری تجارت پر چلتا ہے. رحلۃ الشتاء والصیف، جو ان کے سال میں 2 بے انتہا بڑے بڑے قافلے جاتے تھے، ایک شام کی طرف جاتا تھا اور ایک نیچے جنوب کی طرف جاتا تھا. شام جو ہے وہ مکہ کے شمال میں واقع ہے، بالکل اسٹریٹ نارتھ میں، اور وہاں کا روٹ سیدھا مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا. اور اگر ہم یاد کریں تو بالکل پچھلے ہی سال جو غزوہ بدر پیش آئی تھی وہ بھی اسی موقع پر اسی وجہ سے پیش آئی تھی، کیونکہ مسلمان اصل میں چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا یہ قافلہ لوٹیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ وہ ان قریشیوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ قافلہ ان کو ملتا، ان کو بدر کے مقام کے اوپر ان کی مٹبھیڑ ہو گئی قریشیوں سے. تو اس سال دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ ان کا یہ قافلہ ہم نے نہیں چھوڑنا. مگر دوسری طرف قریشی بھی بہت زیادہ الرٹ ہو چکے تھے. اب ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ مسلمان اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے، تو وہ دوبارہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اسی راؤٹ سے دوبارہ سے سیریا کی طرف جاتے. تو اب انہوں نے اپنی ایک مجلس شورا بٹھائی، سب سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے. تو ان میں جو ہے اس کے دوران ان کی جو باتیں ہوئیں آپس میں، تو ان باتوں کا لب لباب کچھ اس طرح سے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا یوزول روٹ تھا وہ تو بلاک کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جانے والے رستے، ساحلی جو رستے ہیں، وہاں سے بھی ہم اپنا قافلہ نہیں لے کے جا سکتے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے وہاں پر بھی اسلام قبول کر لیا ہے. پاز ہیئر. اب ہمیں جو ہسٹورینز جتنے بھی ہیں یا جو بایوگرافرز تھے، ارلی بایوگرافرز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بجائے اس کے کہ زیادہ مطلب سیرہ جو ہے نا وہ زیادہ تر فوکس کرتی ہے مدینہ پیریڈ کی جنگوں کے اوپر، تو انہوں نے بیچ کی بہت ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ حذف کر دی ہیں. لیکن ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے، کامنٹ سے، ان کی شاعری سے پتہ لگتی ہے. اب یہاں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف بدر کا اتنا بڑا امپیکٹ تھا کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ جوک در جوک آ رہے ہیں اسلام کے اندر، اور ان کے ساتھ لڑائیاں ایسا نہیں ہو رہی ہیں. وہ ویسے ہی اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کے یا مضبوطی کو دیکھ کے کہ مسلمان کتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو اب ان کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یہ اس رستے سے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پر بھی اب زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ مانگا. ابو سفیان اس وقت ان کا لیڈر ہے اور وہ سب سے مشورہ مانگ رہے کہ کیا کیا جائے. ان میں ایک بہت ادھیڑ عمر بزرگ شخص تھا جس کا نام تھا الاسود بن عبد المطلب. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نہیں ہیں عبد المطلب جو اس کے والد ہیں، یہ کوئی اور شخص ہے. بہرحال اس شخص نے کہا
کہ ہم جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ روٹ لیں گے اس دفعہ سیریا جانے کے لیے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس سفر میں سیریا جانے کے لیے مدینہ استعمال کریں, ہم یمبو سے ہو کر چلتے. پہلے انہوں نے یہ کہا. یمبو مدینہ سے بھی تھوڑا مغرب کے فاصلے پر ہے اور کافی ساحل کی طرف ہے. تو جب اس کی بات آئی تو اگین ان سب لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں جی, وہاں پر بھی لائن سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, کئی قبائل وہاں پہ مسلمان ہو گئے ہیں, تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایک بالکل مختلف رستہ لیتے ہیں جو کہ نارتھ ایسٹ سے ہو کر گزرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہیں جانا نارتھ میں, تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ انسٹیڈ کہ بالکل سیدھا اوپر کی طرف جائیں, یہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں. مشرق کی طرف جا کے وہاں سے گول گھوم کے پورا چکر کاٹ کے انہوں نے کہا کہ ہم عراق جائیں گے اور پھر عراق سے ہم سیریا میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے تجارت کریں گے اور وہاں سے آئیں گے. یہ تقریباً ڈبل ڈاؤن بڑا جو ہے وہ رستہ بن جاتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں. اور یہ سب کا سب یہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر یہ کر رہے ہیں نا. مطلب اب ان کی ہمت اتنی ٹوٹ گئی بدر کے بعد ایک دم سے کہ یہ اتنی بھی ہمت نہیں کر رہے کہ یہ اپنا قافلہ سیدھا مدینہ سے روانہ کریں. اتنا لمبا راؤٹ لے کر انہوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا. مگر یہ اتنا لمبا راؤٹ, یہ بالکل اجنبی راستہ تھا, بڑا دشوار گزار راستہ تھا اور ان کو ایک گائیڈ کی ضرورت تھی. بغیر گائیڈ کے نہیں جا سکتے تھے. تو پھر انہوں نے گائیڈ کا بندوبست کیا کہ جو ان کو لے کے جا سکے. مگر یہ ایک بڑی ٹاپ سیکرٹ مہم بن چکی تھی. یہ جو ان کی مجلس شورا تھی, اس میں بڑے خاص ان کے لوگ موجود تھے, ہر ایک کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور انہوں نے اس کو بڑا خفیہ رکھا اور اپنے حساب سے بڑا فول پروف پلان بنایا. مگر یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. اور کیسے پہنچی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو ہوا یوں کہ مکہ میں جب یہ پلان بن گیا, تیار ہو گیا, اب تیاریاں ہو گئیں جی, اب قافلے نے جانا ہے, تو اس خفیہ سوسائٹی میں جس میں یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا تھا, اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نعیم بن مسعود. اور یہ شخص جو ہے ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں پر شراب پی جاتی تھی, جس طرح ہمارے بارز ہوتے ہیں, اس طرح کی جگہ مکہ میں تھی. تو وہاں پر یہ شخص بہت شراب کے نشے میں بیٹھ کے اس نے بڑا جسے کہتے ہیں ڈنگیں مارنی شروع کر دی. اب وہاں پر ایک شخص اور بھی موجود تھا جن کا نام تھا سلیت ابن نعمان. سلیت ابن نعمان جو ہے یہ ایمان لا چکے تھے. انہوں نے اپنا اسلام خفیہ رکھا ہوا تھا اور یہ مکہ میں ہی رہائش پذیر تھے. ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اس شخص نے, نعیم بن مسعود نے, خوب ڈینگیں ماری اور اچھی طرح اپنا پورا پلان بتایا کہ ہمارا اس دفعہ ایسا پلان ہے کہ اب کچھ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو دوست ہیں, ان کے رضاکار ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس دفعہ, اور ہم بڑی کامیابی سے اپنا اس طرح سے اتنے بڑے پلان کے تحت, فول پروف پلان کے تحت پورا قافلہ لے کے جائیں گے اور واپس لے کر آئیں گے. جب سلیت ابن نعمان کو یہ پتہ چل گیا ان کا سارا پلان, تو وہ فوری طور پہ وہاں سے آئدر وہ خود گئے یا انہوں نے پیغام پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی بھی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے نیوز پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس طرح سے. اور فوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ, جو ان کے منہ بولے بیٹے رہ چکے تھے, ان کی تائید میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا دستہ تیار کیا اور کہا جاؤ زید اور اس کو پکڑ کے لاؤ. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ یہ اتنا کثیر مال غنیمت لگے. تو زید بن حارثہ گئے اور انہوں نے جا کے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا. نتیجتاً جو اس کے ساتھ تھوڑے بہت گارڈز تھے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے. ایک یا دو لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد وہ اس پورے قافلے کو ہانکتے ہوئے اپنی سربراہی میں مدینہ لے آئے. کہا جاتا ہے اتنا زیادہ اس میں مال متا تھا, اتنا زیادہ سلور تھا, چاندی بہت زیادہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے 5 حصے بنائے تو ہر حصے میں تقریباً 20,000 درہم آئے. اور ان 5 حصوں میں سے 4 حصے جو ہے انہوں نے پھر آگے کی مزید ان ایکسپیڈیشن گروپس اور ان دستوں کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے وقف کر دیے. تو جناب اس کو ہم سریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شرکت نہیں کی بلکہ زید بن حارثہ کو بنا کے بھیجا.
اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے گروپس بہت اپولوجیٹک ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اور صرف اپنے ڈیفینس میں جہاد کیے تھے اور اوفینس میں نہیں کیے تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں، ایون بدر کا جو غزوہ تھا وہ بھی اوفینسو تھا، اٹ واز ناٹ اے ڈیفینسو ون. یہ بھی سارے کے سارے جو ایکسپیڈیشنز ہیں یہ بھی اوفینسو ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوفینسو جہاد کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی اجازت دی، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ میں کامیابی بھی حاصل کی. کچھ ایسے بھی ہوئے جس میں ناکامی بھی ہوئی، لیکن ان سب میں زیادہ تر ان کی کامیابی رہی. تو یہ تھا سریۃ القردہ. جس مقام پر انہوں نے جا کے ان کو پکڑا اس کا قردہ نام تھا کہ یقیناً اس لیے اس کو سریۃ القردہ کہا جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی شادی ام کلثوم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے جو ان کی شادی تھی، وہ بھی اسی مہینے میں طے پائی یا ہو گئی، اور رخصتی ان کے اسی ہجرت کے تیسرے سال کے بالکل آخر میں جمادی الاخرہ میں جا کے جو ہے ان کی شادی ہوئی. تو یہ دوسرا بڑا واقعہ آپ سمجھ لیجئے ہجرت کے تیسرے سال کا. ہمیں کعب بن الاشرف، یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ مدینہ میں اپنی لینیج کی وجہ سے ایک بہت ہی یونیک مقام جو ہے وہ ہولڈ کرتا تھا. یہ شخص باپ کی طرف سے جو ہے وہ تائی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اس کا باپ پیور عربز میں سے تھا، اور اس کی ماں جو ہے وہ پیور یہودیہ تھی. وہ بنو نذیر کے جو قبیلہ تھا اس سے تعلق رکھتے تھے. تو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دی بیسٹ فرام بوتھ آف دا ورلڈس، کیونکہ عرب کی جینیالوجی میں باپ سے جو ہے مکمل شجرہ چلتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو پیور عرب سمجھا جاتا تھا. اور جو یہودی ہیں ان کے نزدیک ماں کی طرف سے جب تک کہ بچہ نہ ہو یہودی تو وہ پیور نہیں مانا جاتا. سو ہی واز کنسیڈرڈ اے ویری پیور یہودی ایز ویل ایز اے پیور عرب، اور یہ اپنا یہ اسٹیٹس پوری طرح سے انجوائے کرتا تھا، کیونکہ اس کا آنا جانا عربس میں بھی اسی طرح سے تھا. اس کی آؤ بھگت ہوتی تھی جس طرح اس کی یہودیوں میں ہوتی تھی. بنو نذیر میں اس کا آنا جانا بہت تھا. پھر اس کے علاوہ یہ انتہائی مالدار شخص تھا اور بہت خوبصورت اور وجیہ سمجھا جاتا تھا اپنے دور میں. اور یہ خود اپنے بارے میں بہت فخریہ طور پہ کہا کرتا تھا کہ مجھے خدا نے بہترین عرب کی خوبصورت ترین عورتیں اور بہترین شاعری جو ہے وہ میرے نصیب میں کر دی ہے، یا میرے پاس وہ پائی جاتی ہے. تو اس کے پاس بیسکلی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت جس سے انسان محظوظ ہو سکتا ہے اس دنیا میں وہ موجود تھی، اور یہ اس کو انجوائے کرتا تھا. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا دل مسلمانوں کے لیے انتہائی کرود رکھنے والا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے خاص طور پہ خار تھی. اس کا تعلق ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچائی اپنے زبان کے تھرو، اپنے میڈیا، اس وقت کا جو میڈیا تھا اس کے تھرو، اور اس کے علاوہ اس نے مسلمانوں میں بہت فساد وغیرہ کروائے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو بڑے ترین ایسے یہودی لوگ تھے ان میں سے ایک کعب بن الاشرف بھی تھا. تو یہ شخص جو ہے اس کے پاس جب پہلی دفعہ خبر آئی بدر کی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ یہ اس وقت کہنے لگا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ میری موت واقع ہو جاتی، یعنی کہ یہ خبر سننے سے پہلے میں مر چکا ہوتا. اور اس کے بعد اس نے اپنے ہم خیال قبائل میں ارد گرد عربوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف بہت کیمپینز سٹارٹ کر دی. مسلمانوں کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور لڑائی کریں اور جو کچھ بھی مرضی کر سکیں. اور اس کی حرکتیں صرف مدینہ تک اور بنو نذیر اور عرب قبیلوں تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ یہ مکہ گیا، وہاں پر بھی اس کی بہت دوستیاں تھیں، اور وہاں جا کر اس نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہ کر اور ان کو بھی اکسانا شروع کیا. پہلے تو ان کی جو لوگ مر چکے تھے بدر میں
ان کی بڑی مدح سرائی کی، اور کیونکہ یہ خود ایک شاعر بھی تھا اور بہت شاعری بھی کرتا تھا، تو اس نے ان کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے جو لوگ مر چکے تھے، اور اس کے بعد اس نے بڑا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کا دوست اور ان کا غمخوار شو کیا مکہ جا کے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جو الفاظ تھے وہ قرآن میں ثابت مطلب شو کیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں موجود ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہ کتاب ہم نے دی تھی، جنہیں کتاب دی گئی تھی، وہ یقین رکھتے ہیں طاغوت اور شرک میں، اور کہتے ہیں، ان مشرکوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ سیدھے رستے پر ہو بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے، مسلمانوں کے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے. اور اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ جس وقت یہ مکہ گیا اور وہاں پر ابو سفیان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا، قسم دے کے پوچھا، جس طرح ان کی عادت تھی، واللہ کر کے وہ ہر بات میں قسم دے کے جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ، اور سچ سچ بتانا بالکل، کہ کون سا جو ریلیجن ہے، کون سا مذہب ہے ایسا جو کہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے؟ کیا وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے، یا ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ کیونکہ دیکھو تم، ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے آگے، اور ہم ان کو بھرے ہوئے دودھ کے جو ہے وہ پورے کے پورے لب لباتے ہوئے دودھ کے جو ہے وہ گلاس پیش کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ہم اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس طرح کھانا بانٹتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں. تو کعب بن الاشرف نے کہا کہ میری نظر میں تم لوگ زیادہ گائیڈڈ ہو، زیادہ سیدھے رستے پر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ وہ قصہ تھا جس کے اوپر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ایگزیکٹلی اس کے ورڈز جو ہیں وہ اس میں یوز کیے. اور پھر جو ہے یہ سب کرنے کے بعد پھر اس نے مکہ کے لوگوں کو جو ہے اکسانا شروع کیا، وہاں کے مشرکین کو، کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کی تیاری کریں. بیسکلی اس کا یہ جو اکسانا تھا اور اس کی یہ جو حرکتیں تھیں، ان کا رزلٹ جو ہے وہ جنگ احد کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا یہ خطرناک انسان تھا، یا اس کی سرگرمیاں کتنی خطرناک تھیں، جو کہ یہ چاروں طرف جو ہے وہ پھیلاتا پھر رہا تھا ریومرز. پھر مدینہ میں اس نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈیفیم کرنے کی کوشش کی اپنی پوئٹری کے تھرو، جو کہ اس وقت کا سوشل میڈیا تھے. اس وقت وہاں کا جو سوشل میڈیا، کوئی نیوز چینل نیٹ ورک آپ کہہ لیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ایوری تھنگ واز پوئٹری. اور پوئٹس کو بہت جو ہے وہ حیثیت حاصل ہوتی تھی ہر طرح کے ان کے لائف سٹائل میں، وہاں پہ ان کے کلچر میں، ان کے ٹریڈیشن میں. تو ان کی باتوں کو سنا جاتا تھا اور بہت اہمیت دی جاتی تھی. اس وجہ سے اس کی باتوں کو جب سننے لگا لوگ، جب سننے لگے، ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط قسم کا مواد پھیلا رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آج بھی یہ چیز، یہ سننا جو کافروں کی ہے وہ جاری ہے. کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنانے کی صورت میں، کبھی ان کے خلاف کوئی کتابیں لکھنی ہوں یا لیکچرز ہوں، یا کسی بھی طرح سے ان کو ڈیفیم کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے. تو اس وقت بھی ان کا یہی ہتھیار تھا اور یہ کر رہے تھے اس وقت. پھر نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر اس شخص کا، ہر کسی کے ساتھ جو ہے، اس نے عام مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ چھوٹے موٹے پھڈے فساد اور کوئی نہ کوئی سازشیں. پھر مسلمان خواتین کے لیے بہت ہی ایروٹک قسم کی اور بہت واہیات قسم کی اس نے شاعری کی، اور یہ سارا کچھ یہ کر رہا تھا. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید تکلیف تھی اس شخص سے. تو ایک مرتبہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا کسی طرح سے ذکر آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو کہ مجھے اس شخص کی تکلیف سے نجات دلائے. یہ شخص جو ہے کعب بن الاشرف، مجھے اس سے نجات دلائے. تو اس وقت ان میں ایک انصاری بیٹھے ہوئے تھے
جن کا نام تھا محمد بن مسلمہ. تو یہ اٹھے اور یہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میں کروں گا یہ کام. اس کے بعد یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دعا دی اور ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے سپرد کیا یہ کام. اس کے بعد یہ چلے گئے اور 2-3 دن کے بعد لوگوں نے بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بہت پریشان ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ محمد بن مسلمہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ ایسی چیز کا وعدہ کر لیا جس کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کر بھی پاؤں گا کہ نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں صرف ٹرائی کرنا ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف اور صرف ٹرائی کرنا ہے، مطلب میں تم سے اس کا رزلٹ نہیں مانگتا، جسٹ گیو یور بیسٹ. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ خرافات جو ہیں وہ کچھ باتیں کر سکوں، اگر مجھے ان کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ نہ ٹھہرائیں، مجرم نہ ٹھہرائیں، تو مجھے آپ کے خلاف کچھ باتیں کرنی پڑیں گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ اجازت دے دی. اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ گیا اور اس نے اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو ملایا جو کہ کعب بن الاشرف کا دودھ شریک بھائی تھا، اور اس کا نام تھا سلکان بن سلمہ بن وقش اور یا وقاش، اور اس کا شارٹ نیم جو تھا اس کو کہا جاتا تھا ابو نائلہ. تو یہ شخص جو ہے وہ کعب بن الاشرف کا دودھ شریک بھائی تھا، اور یہ تھا بنو عدی الاشال سے. اس کے علاوہ جو ہے اس نے اس کو ملایا اور انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا یا آپس میں مشورہ کر کے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کعب الاشرف کی طرف گئے اور وہاں پر اس کے ساتھ کوئی 2-3 دن اس طرح سے گزارے کہ جس میں شرابیں بھی پیں، اور مطلب اس کے ساتھ بیسکلی اس کو یہ یقین دلایا کہ یہ بڑے اس کے زیادہ سگے ہیں اور اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں اور تنگ ہیں مسلمانوں سے. جب اس کو یہ یقین ہو گیا، اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی ان واقعات میں جہاں پر شراب پینے کا ذکر آ رہا ہے تو یہ سب صحابی ہیں جو کہ پی رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک شراب کی ممانعت نہیں آئی ہے، اور جنگ احد تک بھی شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی. تو بہرحال یہ دونوں اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کچھ معاملات طے کیے. اس کے بعد انہوں نے کعب بن الاشرف کو کہا کہ ہم تم سے نا کچھ تجارتی معاملات، کچھ مطلب لین دین کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ملتے ہیں. وہ ملا ان سے، اور انہوں نے بیسکلی بیٹھ کے جو ہے نا ان کو کہا کہ ہم لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس شخص سے ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں، اور جب سے ہم اس سے ملے ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے ہمیں، اور پھر یہ شخص ہمیں تلقین کرتا رہتا ہے ہر وقت کہ چیریٹی کرو، زکوٰۃ دو. اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو ہمیں تم کچھ لون دے دو، ادھار دے دو تو ہم جو ہے یہ کریں. تو پھر کعب بن الاشرف نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا ایسا ہی ہوگا، تو اگر تم لوگ اس کا ساتھ دو گے تو بالکل ایسا ہی ہوگا، اور تم لوگوں کے ساتھ ہو گیا نا وہ سب کچھ، اب بولو. تو ان لوگوں نے کہا ہاں تم صحیح کہتے تھے، لیکن اب ہم چھوڑ نہیں سکتے، اگر ہم چھوڑیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے، ہماری فیملیز بھی ہیں بیچ میں، تو ہم بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بیسکلی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اب ہماری کچھ مدد کرو، بڑا ہمارے اوپر مسئلہ پڑا ہوا ہے، ہم نے زکاتیں دینی ہیں، ہم نے چیریٹیز دینی ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، ہماری فیملیز تو بھی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو کعب بن اشرف جو ہے وہ بھی تجارتی بندہ تھا، بزنس مین تھا، اس نے راضی ہو گیا. اس نے کہا ہاں لیکن میں ایسے تو نہیں دوں گا، تم مجھے اس کے طور پہ کیا دیتے ہو، ضمانت کے طور پہ کیا دیتے ہو؟ اچھا چلو ایسا کرو اپنی عورتیں میرے پاس ضمانت کے طور پہ چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کعب، یہ تو بڑی ہمارے لیے بڑی بغیرتی کی بات ہو جائے گی، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو پھر اس نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنے بیٹے میرے پاس چھوڑ دو ضمانت کے طور پہ.
تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس کے لیے بھی بہانہ ڈالا کہ نہیں، اگر ہم نے اپنے بیٹے چھوڑ دیے تو کل کو ہم ان کو کیا جواب دیں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے پیسوں کی خاطر ان کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ ہماری عزت نہیں کریں گے بعد میں، تو ہم لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہاں لیکن ایک چیز ہے جو کہ ہم تمہارے پاس رکھوا سکتے ہیں، وہ ہے ہمارے ویپنز جو ہیں. ان کی ظاہر ہے اس وقت ان کی قیمت بھی بڑی ہوتی تھی اور وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتے تھے ہر انسان کے لیے. تو جس پر یہ شخص کعب بن الاشرف جو ہے وہ راضی ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ویپنز جو ہیں وہ ضمانت کے طور پہ رکھ لیتا ہوں، جب تم لوگ میری رقم واپس کرو گے تو مجھ سے وہ لے جانا. انہوں نے ایک وقت ڈیسائیڈ کر لیا، ایک جگہ، ایک مناسب وقت جو ہے وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت اتنے بجے اور یہاں پر اس طرح سے جو وہ ملیں گے. اور بہرحال وہ کر کے یہ چلے گئے. اب کعب بن الاشرف جو ہے وہ اپنے اس میں آ گیا، اپنے قلعے میں آ گیا، اور قلعے میں آ کے اس نے نئی کوئی شادی کی تھی، یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا. تو اس کی بیوی نے اس کے قلعے پہ دستک ہوئی اور یہ ابو نائلہ اور یہ دونوں پہنچے، جو محمد بن مسلمہ تھے. یہ پہنچے وہاں پر. اس کی بیوی نے پوچھا کہ اس وقت کون آیا ہے اور کون تمہیں جو ہے نا وہ اس وقت پریشان کر رہا ہے. جس پہ کعب بن الاشرف نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کون آیا ہے، یہ میرے بھائی ہیں مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ہے ابو نائلہ، وہ آئے ہیں، کسی کام سے آئے ہیں، مجھے پتہ تھا انہوں نے آنا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے نا صحیح نہیں لگ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پلاٹ اینڈ پلان ہے. یعنی کہ اس کے الفاظ اس طرح تھے کہ ان کے لفظوں میں سے خون کی بو آ رہی ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. جس پہ کعب بن الاشرف نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی بہادر شخص کوئی جو ہے وہ کر لے، وعدہ کر لے، تو اس کے بعد چاہے اس کو مارنے کے لیے بلایا جائے تو اس کو جانا پڑتا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کم از کم اتنا کر لو کہ تم اپنی زرہ وغیرہ پہن کے جاؤ، اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جاؤ، کیونکہ تم ایک ایسے شخص ہو جو کہ ہر وقت جنگ کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کو اس طرح سے بغیر سیکیورٹی کے ملنا نہیں چاہیے. تو بہرحال اس نے یہ کر لیا، اس نے زرہ پہن لی، پہن کے وہ گیا. اب ان دونوں نے وہاں پر آلریڈی ایک اور بھی پلاٹ کر کے رکھا ہوا تھا. انہوں نے اس سے بات کی کہ ہم لائے ہوئے ہیں اپنا سارا کچھ. ان کی بہرحال بات چیت ہوئی، باتوں میں انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر واک کر کے بات کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. باہر نکل گئے یہ لوگ، واک کرتے رہے. اس کے بعد چلتے چلتے ابو نائلہ جو ہیں انہوں نے بالوں کو چھوا اور چھو کے کہا کہ واہ بھائی، تمہارے تو بالوں سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، میں تو کبھی ایسی خوشبو ہی نہیں سونگھی. تو کعب بن الاشرف بڑا بوسٹ فلی کہ ہاں میرے پاس تو بہترین خوشبوئیں ہوتی ہیں، عرب کیا، میرے پاس تو دنیا کی بہترین خوشبوئیں ہوتی ہیں. تو جس کے اوپر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے سونگ لوں یہ خوشبو، تمہارے قریب آ کے تمہیں پکڑ کے بیسیکلی تمہارے سر کو پکڑ کے سونگ لوں. تو اس نے کہا ہاں بالکل ضرور. محمد بن مسلمہ نے جا کے ان کا سر جو پکڑا تو اس کو دبوچ لیا، اور پھر فوری طور پہ، یا یہ ابو نائلہ نے کیا کیونکہ مسلمہ نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، محمد بن مسلمہ نے حملہ کیا، اور انہوں نے ایک حملہ کیا تو اس میں یہ نہیں مرا. اس کے بعد انہوں نے اس کی زرہ کے نیچے، پیٹ کے نیچے حصے کے اوپر چاقو مارا اور اس کو نیچے تک لے گئے، اسکوٹم تک لے گئے اس کے، جب تک کہ یہ آدمی، ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ ہاں اس سے اس کی موت یقینی ہوگی. اس کے بعد یہ لوگ اس کو وہاں چھوڑ کے اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو خبر دی، اور اس کے بعد یہ مدینہ سے بہرحال نکل گئے. وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ان کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اور ظاہر ہے اس کی موت جو ہے بہت زیادہ بلڈ لاس کی وجہ سے ہو گئی اس طرح. اور یہ وہ ایسا پہلا قتل ہے جو کہ جنگ سے باہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کروایا، اور بغیر اوفینسو فائٹ کے، یہ باقاعدہ صرف اور صرف جو ہے وہ قتل ہی تھا. بنو قینقاع، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا ان یہودیوں سے جو مدینہ کی مضافات میں رہا کرتے تھے. 3 بڑے قبیلے، بنو قریظہ، قینقاع اور بنو نذیر. یہ ان تینوں میں کافی بڑا قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ مطلب جسے کہتے ہیں نا پنگے لینے والا، ہر ایک کو دبا کے رکھنے والا قبیلہ تھا.
ان کے پاس تھے بھی تقریباً 2000 جوان تھے، ان کے پاس نفری بھی اچھی تھی، تقریباً 700 تو ان کے واریئرز تھے. پھر یہ خود کام کیا کرتے تھے، یا تو ان میں گولڈ سمتھ تھے، سونار تھے، یا پھر یہ لوہے کا کام کرتے تھے، ویپنز وغیرہ بناتے تھے، یا پھر ان کی کرافٹس اور گڈس وغیرہ جو گھروں کے لیے ہوتے ہیں وہ بنتے تھے. ان کا بازار تھا مدینہ کے قریب ہی. تو بنو قینقاع جو ہے یہ ان میں سے وہ پہلا قبیلہ ہے جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا. تو اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر لیا. تقریباً بدر سے پہلے ہی ان کی کچھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ. آلدو ان کا یہ پورا کا پوری ٹریٹی ہوئی ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور ہر موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بڑا خیال رکھا کہ کوئی بھی شک اس معاہدے کی کسی بھی طرح سے وائلیٹ نہ کی جائے، ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو. اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی بہت اس معاملے میں ٹائٹ رکھا، بڑا قابو میں رکھا، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی زیادتی بالکل نہیں کی گئی. لیکن بدر سے پہلے ہی بنو قینقاع کے جو یہودی تھے انہوں نے چھیڑ چھاڑ اور چھوٹی موٹی بےایمانیاں اور تنگ کرنا اور فساد ڈالنا اور اس طرح کے کام شروع کر دیے تھے، جو کہ ہم آج تک دیکھتے ہیں. تو ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بالکل بھی کوئی ماڈل بیہیویئر نہیں تھا. ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو کہ مشہور تھے ان کاموں کے لیے، جو کہ مسلمانوں میں فتنہ فساد ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف شاعری لکھنے کے لیے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں پروپیگنڈا، فالس پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ان کی عورتوں کے خلاف اور ان کے اوپر آوازیں کسنے والے، اور ان کے لیے بہت ہی واہیات قسم کی بیہودہ شاعری لکھنے والے. یہ سارے کام ان کے بڑے عام تھے پہلے سے، اور بدر سے پہلے چلتے آ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیشنٹلی ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا شاذ بن قیس. یہ کافی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر انتہائی زیادہ خار رکھنے والا تھا مسلمانوں کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ان کا کام تھا یہی اسکیمز بنانا اور پھر اس پر عمل کرنا یا کروانا. تو ایک بار یہ گزر رہا تھا کہیں سے، تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے پہلے قبائل تھے وہاں پہ رہنے والے انصار کے، وہ اور مہاجرین آپس میں اتنی اچھی طرح اتنے گھل مل گئے، ان میں اتنا برادرانہ قسم کا تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے، اور ان میں وہ نفرت اور سب کچھ ختم ہی ہو گئی ہے جو اس سے پہلے تھی، کیونکہ اوس اور خزرج تو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. تو اس شخص سے یہ چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوئی، اس کو کچھ وہ ہضم نہیں ہوا کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ اتنا سب کچھ اتنا ان لوگوں میں بدلاؤ کیسے آ گیا. اور اس کی انٹینشن تھی کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو واپس ان کی وہ قبائلی جنگیں اور وہ جو قبائلی حمیت تھی وہ یاد دلائی جائے، وہ جو غیرت ان کی فضول قسم کی تھی جس کی وجہ سے لوگ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہر بڑے جو سردار تھا اس کو مار چکے ہوئے تھے. بواس کی جو جنگیں ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، ان کا ذکر کر رہی ہوں میں، اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. تو اس شخص نے ایک پلان بنایا، اور اس نے اپنی طرف سے ایک ینگ یہودی کو ان کے درمیان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے دلوں میں وہ بیج بوئے، اس چیز کا بیج بوئے، اور ان کو یاد دلائے ان کی وہ بواس وارز اور وہ جو قبائلی حمیت تھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے یہ جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف کتنا ان کے دل میں بغض ہوتا تھا. وہ اس چیز کو واپس سے ابھارے اور واپس سے ان کو اس میں لے کر آئے. وہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ان لوگوں کا شروع دن سے یہ ایسا ہی رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. اور اس چیز کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. ان کی یہودی ہو گئے یا نصرانی ہو گئے، ان کی جو عادات، ان کی خصلات ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ ایسے بیہیو کریں گے، یہ کرو گے تو یہ ایسے بیہیو کریں گے. اللہ تعالیٰ بڑا کھول کے ہمیں نا قرآن میں سورہ بقرہ سے لے کر آخری سورہ تک بڑی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی سمجھائی ہے ہمیں بہت ساری نیشنز کی، اگر ہم سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہوں تو یہ سب چیزیں مینشن کرتا ہے قرآن، بتاتا ہے.
اور یہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. بہرحال اس شخص نے شاذ بن قیس تھے جس اپنے بندے کو بیچ میں پلانٹ کیا تھا مسلمانوں کے، وہ کامیاب ہوا اور اس کی لگائی بجھائی کی وجہ سے مدینہ کے میں جو یہ رہنے والے قیس جو دونوں قبائل کے لوگ تھے، اوس اور خزرج کے، اور مہاجرین جو گئے ہوئے تھے مکہ سے، ان کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گئی، ایک جنگ سے شروع ہو گئی، اور انہوں نے ویپنز نکال لی، تلواریں نکال لیں ایک دوسرے کے اوپر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے خبر پہنچائی، وہ جلدی سے اٹھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور دوڑے، اور انہوں نے جا کے اس جنگ ہونے والی جنگ کو رکوایا، اور ان کو بڑا طریقے سے ان کو سمجھایا، اور انہیں ایک سورٹ آف ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ او مسلمانوں، واللہ کیا تم لوگ جو ہے وہ اپنی پری اسلامک، اپنی اسلام سے پچھلی جو جاہلیت تھی اس میں واپس چلے گئے ہو، جبکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی طرف مائل کر دیا اور تمہارے دل پھیر دیے اور تمہیں اس کے ذریعے عزت بخشی، اور اس نے تمہارے دلوں کے اندر جو یہ جہالت تھی اور جو یہ وہ ختم کر دی، اور تمہارے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے اس سے تمہیں روک دیا، اور تمہیں اس کفر سے نکال کے تمہارے دلوں کو جو ہے وہ جوائن کر دیا، تو تم لوگ اس طرح کرو گے. شکر ہے الحمدللہ کہ مسلمان جو ہے ان کو واپس ایک طرح سے ہوش آ گیا، اور ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ ہم کیا کرنے لگے تھے، یہ تو بہت ہی شیطانی قسم کا پلاٹ تھا. اگر ہم آپس میں اس طرح لڑ پڑتے تو یہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو جاتا. بہرحال لیکن اور اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم یہودیوں کی یہ چالیں جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے جا رہے تھے، اور یہودی بھی جو ہیں وہ اپنے ان حرکتوں میں جسے کہتے ہیں دن بدن مزید اضافے سے اضافہ ہی کیے جا رہے تھے. اگر ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا، جو کہ اکثر ہوتا تھا کہ یہودیوں سے اکثر مسلمانوں ان کو پیسے وغیرہ لینے پڑتے تھے، کبھی کوئی لون لینا پڑتا تھا، یا کچھ نہیں تو ان کے بازاروں میں ان کی خرید و فروخت وغیرہ ہوتی تھی. تو جب مسلمانوں سے یہودی کچھ لیتے تھے اور ان کو واپس کرنے کا وقت آتا تھا تو وہ ان شرائط کو آنر نہیں کرتے تھے جس کے اوپر لیا ہوتا تھا، اور ان کو کہا کرتے تھے کہ وہ شرائط تو اس وقت تم لوگوں نے رکھی تھیں جب تم لوگ مسلمان نہیں تھے، اب تم مسلمان ہو گئے تو اب تو وہ تو سب انویلڈ ہو گئی، تو اب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب ہم اس کو ماننے کے ہم روادار نہیں ہیں. لیکن جب یہ بات الٹ ہوتی تھی، جب مسلمان یہودیوں سے کچھ لیتے تھے اور اس کی واپسی کا مطالبہ وہ کرتے تھے، تو وہ انتہائی ہراسنگ طریقے سے اور بہت ہی تنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے مطالبات پورے کرواتے تھے اور اپنا جو ہے وہ مانگتے تھے. لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت یقین دلایا، ان کو ہوپ دلائی، اور ان کو بہت پیشنٹ رکھا کہ نہیں کوئی کسی قسم کا اپنی طرف سے وہ کسی طرح کا بھی ان کے ساتھ مقابلے بازیاں کچھ بھی نہ کریں. پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ایکٹیولی ان سرگرمیوں میں ملوث تھے. ان میں ایک ہم نے یہ شاذ بن قیس کا ہم نے ذکر کیا، دوسرا ایک شخص تھا کعب بن الاشرف. اس کا ڈائریکٹ بنو قینقاع سے تو رابطہ نہیں تھا، وہ یہاں سے تو نہیں تھا، لیکن وہ اس کا بنو نذیر سے رابطہ تھا. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس نام کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، کعب بن الاشرف. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی جنگ بدر میں اور مسلمانوں کو اتنی بہترین وکٹری عطا کی، اس کے بعد جو مدینہ کے یہ جیوز تھے، یہ لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے اپنی نفرت اور اپنی جو تخریب کاری ہے نا اس کا اظہار کریں. ان کو بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو زیادہ تر ان لوگوں کا جو بازار تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ مدینہ کے باہر ہی تھا، اور یہ زیادہ تر گولڈ سمتھ تھے یا جو ہے بلیک سمتھ تھے، تو مسلمانوں کا اکثر آنا جانا وہاں پہ رہتا تھا. تو ویسے تو انہوں نے بہت مسلمانوں کے ساتھ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ پنگے لیے اور مسلمانوں کا جینا حرام کیا کافی طریقوں سے. لیکن ایک واقعہ جو اس کی بہت بڑی وجہ بن گیا ان کو بے دخل کرنے کی مدینہ سے، وہ یہ تھا کہ ابو داؤد اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو ڈیفیٹ کیا اور وہ واپس آئے تو وہ سیدھا آ کے جوز کے پاس گئے، بنو قینقاع کے اس جو بازار تھا اس میں گئے، اور انہوں نے ان کو پکارا اور کہا کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی کچھ حشر جو ہے وہ اس سے بہتر نہ ہوگا جیسا کہ قریش کا ہوا۔ تو انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں تکبرانہ انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپلائی کیا کہ او محمد، تم اس بات سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ تمہاری پارٹی نے جو ہے وہ قریش کو شکست دے دی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو تھے ہی بہت ہی ان ایکسپیرینس تھے، وہ تو لڑائی اور جنگوں کے معاملے میں اتنے ایکسپیرینس تھے ہی نہیں جتنے ہم لوگ ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارا تم سے آمنا سامنا ہوا جنگی میدان میں تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ صحیح معنوں میں مرد کون ہے اور جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تم بیسکلی تم اور تمہارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جیسوں سے کسی سے ٹکرائے ہی نہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ کلیئرلی جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہو اور اوپن تھریٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیشنٹ ہیں اس معاملے میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 12 اور 13 میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں، جو یہودیوں نے ان کو کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم نشانی تھی۔ ایک گروہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جواب ان کو دیا، مگر وہ یہودی ہی کیا جو مان جائیں اور سمجھ جائیں، لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے اپنی تخریب کاری جاری رکھی اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر بھی پیشنس کے ساتھ رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز مدینہ سے ایک خاتون جو ہیں وہ گئیں یہاں پہ بازار میں، ان کو کچھ بیچنا تھا یا خریدنا تھا، بہرحال کسی سنار کے پاس وہ گئیں، یہودی سنار کے پاس۔ انہوں نے جب اپنا کام کیا اور یہ شخص جو ہے ان کو ایک طرح سے ہراس کرتا رہا، یہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ جو ہے تم ہمیں اپنا آپ دکھاؤ۔ وہ شاید پردے میں تھیں یا بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا، تو اس شخص نے ان کو اس طرح سیکشولی ہراس کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ نہیں مانی تو اس نے اپنے کسی شخص کو اشارہ کیا پیچھے ان کے، یا اس نے خود سے کچھ ایسا کیا کہ ان کا جو کپڑا تھا، جو گارمنٹ تھا، اس میں نیچے کی طرف، جس طرح اگر آپ دیکھیں فراک یا میکسی پہنی ہو تو اس میں بالکل نیچے جو ہے کوئی کیل گاڑ دی، یا اس کا کوئی حصہ کسی کیل میں پھنسا دیا، یا کسی اینکر میں ایسی جگہ پھنسا دیا کہ جیسے ہی یہ خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئیں تو ان کا پورا اورا کھل گیا، ان کے کپڑے پھٹ کے ان کے جسم سے الگ ہو گئے، اور یہ شدید پریشانی کی حالت میں چیخنے لگیں، رونے لگیں اور اپنے آپ کو سمیٹنے لگیں۔ اس بازار میں اس وقت ایک مسلمان انصاری موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے آ کے فوری طور پر اس یہودی کا قتل کر دیا جس نے یہ شرارت کی تھی، اور نیچرلی یہ وہاں پر اکیلے تھے، کوئی اور موجود نہیں تھا، تو سارے کے سارے یہودی آس پاس کے مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ وہ واقعہ تھا جس میں کہ انہوں نے پوری طرح سے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو گئی۔ چھوٹی موٹی ایسی خلاف ورزیاں وہ کر رہے تھے جو کہ پکڑ میں نہیں آ سکتی تھیں معاہدے کی روح سے، لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ حد لازم ہو جاتی ہے، اور جس کے بدلے میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا۔ جب اس عورت کا اورا اس طرح سے ظاہر ہو گیا اور یہ سارے یہودی خوب زیادہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور انتہائی اس عورت کو شرمندہ کرنے لگے، مزید ہراس کرنے لگے، تو اس موقع پر وہاں پر ایک صحابی رسول بھی موجود تھے، ایک انصاری موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے
تو انہوں نے فوری طور پر اس یہودی کو قتل کر دیا، اور نتیجتاً کیونکہ وہ تنہا تھے وہاں پر اور شاید بغیر ان کے پاس کوئی بہت زیادہ اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، تو ارد گرد کے سارے یہودیوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کی بھی شہادت ہو گئی اس واقعے میں۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے بنو قینقاع کو خبر بھیجی کہ اب ہمارے درمیان یہ آفیشلی معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اس کی بالکل ٹریچری تھی، اس معاہدے کی بالکل نافرمانی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ اب کیا جائے وہ بالکل سرپرائز کی بنیاد پر، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع بھیجی، اور سورہ انفال کی 58 آیت میں 58 آیت ہے، اس میں آیا اگر تمہیں کسی لوگوں کے جماعت سے معاہدے میں خیانت کا خوف ہو تو معاہدہ توڑ دو مگر برابری کی بنیاد پر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے یہ معاہدہ توڑا، اور بنو قینقاع کو ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے۔ یہ اتنے متکبر تھے اور ان کو اپنے جماعت جتھے پر، اپنے قلعوں پر اتنا فخر تھا، اتنا روب تھا، ان کو لگتا تھا کہ یہ تسخیر نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ قلعے بنا کے رہنے کے عادی تھے اور یہ ویپنری میں بہت ماہر تھے اور پھر سنار تھے، تو ظاہر پیسہ بھی بہت تھا شروع سے ہی ان کے پاس۔ تو ان کو یہ امید نہیں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں گے، شاید اوور کانفیڈنس تھا اپنے نمبرز پر۔ تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھجوا دی، اب جب ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تو ان کو اور کچھ نہ سوجھا، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور ان کی طرف مارچ کیا، بنو قینقاع کی طرف۔ تقریباً 15 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے گھیراؤ رکھا بنو قینقاع کے قبیلے کا، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ قلعے کے اندر آپ کے پاس ہر چیز موجود نہیں ہوتی، پانی بھی بعض اوقات باہر سے لانا پڑتا ہے اور اناج وغیرہ بھی، اور ان کا بازار بھی باہر کی طرف تھا، تو ظاہر ہے کتنے دن آپ بند رہ سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی رننگ واٹر نہیں ہے، آپ کے پاس رسد نہیں آ رہی اندر سے باہر۔ 15 دن تک جو ہے یہ محاصرہ جاری رہا، اور 15 دن کے بعد اس قلعے کے لوگوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا، انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، آپ یہ جو ہے وہ محاصرہ ختم کر لیں۔ اب اس قلعے کے جو لوگ تھے، اس قلعے کے سرداروں کے ساتھ کچھ لوگ تھے مدینہ کے، کچھ سرداران تھے جن کے بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے، بہت تجارتی اور بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے۔ ان میں ایک تو تھا عبداللہ بن ابی سلول، جس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو تھے شخص وہ تھے عبادہ بن صامت۔ اب جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے جوز کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی اس طرح کا معاملہ خراب ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو دوسرے جوز تھے انہوں نے ان سے منتیں سماجتیں شروع کر دیں کہ اب تم لوگ ہمارے لیے کچھ کرو، ہمارے لیے کچھ آسانی کرواؤ، کچھ نرمی کرواؤ۔ تو جو عبادہ بن صامت تھے وہ تو سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہرگز شامل نہیں ہوں اور میں ان کا حلیف نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا حلیف ہوں، تو میری طرف سے آپ ان کے ساتھ جو مرضی کیجئے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے اس بات کو سراہا قرآن میں بھی۔ بیسکلی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنایا اور اپنے تمام تر جو بھی ٹائز تھیں ان کے ساتھ ان کو کاٹ لیا۔ جبکہ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا یہ سیدھا یہ پرزنر کیمپ میں گیا جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر کے ان کے مردوں کو رکھا ہوا تھا، اور مسلمانوں پر ہی الٹا حکم چلانے لگا۔ وہاں پہ جو مسلمان گارڈ کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ لڑنے لگا اور کہا، اور ان کے اوپر حکم چلانے لگا کہ جی چھوڑو ان سب کو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں پکڑنے کی، تم انہیں کھولو، اگر تم نہیں کھولو گے تو انہیں میں خود کھول دوں گا۔ تو یہاں پر جو صحابی کھڑے ہوئے تھے جو ان سیکیورٹی گارڈز کے بیسکلی جو لیڈر تھے، تو انہوں نے کہا
وہ المنذر ابن قدامہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ہمت کی تو میں تمہیں مار دوں گا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں گے. پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا کیمپوں میں ادھر ادھر کہ وہ کہاں ہیں. جب ان کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس نے بہت بدتمیزی کے ساتھ ڈسرسپیکٹفلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ یا محمد، جبکہ قرآن میں اور ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے اس طرح سے نہیں پکارا گیا. ایون قرآن میں بھی ان کو رسول اللہ کہا گیا، اور مسلمانوں کو اسپیشلی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مخاطب کرو، ان کا نام نہ لیں. مگر اس شخص نے اپنے اس وقت غصے میں اور تکبر میں ان کو جا کے کہا یا محمد، میرے خلفاء کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، بہت جوش میں اور بدتمیزی میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر ایک بار اور اپنی بات دہرائی، او محمد، میرے خلفاء کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرو اور انہیں چھوڑ دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموش رہے اور بنا کچھ کہے دوسری طرف پلٹ گئے، جس پر اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ میں ہاتھ ڈالا، پکڑ کے زور سے ان کو کھینچا، بیسیکلی ان کا گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور بھی سختی سے جو ہے بات کرنے لگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے. تو اس پہ اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک، چھوڑو میری زرہ. جس پر عبداللہ نے کہا واللہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھ سے وعدہ نہیں کرتے کہ میرے حلیفوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اور میں ان 700 آدمیوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، سفید میں ہو یا سیاہ، میں ہمیشہ، اب میں ان میں سے، اب تم ایک ساتھ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. میں تم کو ایسا نہیں کرنے دوں گا. تم کو لگتا ہے کہ تم ان سب کو ختم کر دو گے اگر تم نے ان کے ساتھ برا کیا. اور یہ سب کچھ، یہ اتنی دیر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا میں ہاتھ ڈالے یہ شخص بولے جا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لک، اس کو دور کیا اور کہا جاؤ، دیا تم کو انہیں. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا، ابھی تو کوئی ارادے کا اظہار بھی نہیں کیا. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرنا بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو کچھ کہیں گے، ماریں گے یا کچھ کریں گے یا نہیں. کچھ بھی نہیں تھا. یہ شخص پہلے ہی آ کے جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ ابھی اس کا نتیجہ نکلنا کیا ہے. بہرحال پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم جاری کیا کہ ان کے پاس 3 دن کا وقت ہے، جو کچھ یہ اپنے جانور کی پیٹھ پر لاد کے لے جا سکیں وہ لے جائیں، اور 3 دن کے اندر یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اور 3 دن سے زیادہ جو جہاں پہ رہے گا تو پھر اس کی زندگی کی کوئی وہ نہیں ہے. اب انہوں نے عبادہ بن صامت سے بھی یہی گزارش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں تو تم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 دن دیے، میں تمہیں 3 دن بھی نہ دیتا. ان 3 دنوں میں بھی عبداللہ بن سلول نے بڑی کوشش کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ فیصلہ بدل دیں اور واپس لے لیں اور درگزر کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. 3 دن کے بعد عبادہ بن صامت ہی انچارج بنے اس بات کے کہ ان سب کو وہاں سے نکالا جائے. ان کو وہاں سے بنو قینقاع کا جو فورٹرس تھا، جو ان کا قلعہ تھا، اس کو خالی کروانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت کو ہی دی، اور انہوں نے ہی ان سب کو وہاں سے باہر نکالا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنا سونا اور ایسی قیمتی چیزیں تو چھوڑنی نہیں تھیں، تو یہ اپنا سارا کچھ، جتنا کچھ لے جا سکتے تھے وہ اپنے اونٹوں پر لاد لود کے جو کچھ لے جا سکتے. پھر بھی سب کچھ نہیں لے کے جا سکتے تھے، لیکن جتنا قیمتی سامان، کہتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے دروازے تک اکھیڑ کے جو ہے وہ اپنے اونٹوں پہ سوار کیے، اور وہ اپنے دروازے تک اکھیڑ کے اپنے گھروں کے جو ہے وہ ساتھ میں لے کر گئے. اب ان کو ظاہر ہے، لیکن اس پک اینڈ چوز میں بھی بہت لمیٹڈ تھی. آج کل کی دور کی طرح کوئی یو ہاول کا ٹرک تو نہیں تھا کہ آپ اس میں پورے گھر کا سامان ایک ساتھ بھر لیں اور چلتے بنے. ان کے پاس تو صرف اونٹ تھے. تو بہرحال بہت کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے، اور یہ بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کے باغات، ان کا بازار، ان کے چھوڑا ہوا جو سب کچھ تھا، پھر وہ سب کچھ ان کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا.
سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص تم میں سے ان کو ولی بنائے گا وہ بھی ان میں سے ہی ہوگا، بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت جو ہے یہ اسپیسیفکلی یہ عبادہ بن صامت کے اور یہ عبداللہ بن سلول کا جو دونوں کے کیریکٹر کا جو تضاد تھا، جو انہوں نے مختلف مطلب بالکل ایک اپوزٹ وہ شو کیا اپنا طریقہ کار اپنے ہی ان دوستوں کے ساتھ، یہ آیت اس کے بہاف پہ کہہ لیں یا اس کی مدح سرائی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اور اب کیا ہوتا ہے، ویسے ہی اس واقعے کو ہی اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان تو بڑے اینٹی سیمائٹ ہیں اور مسلمان تو یہودیوں کے ساتھ شروع سے برا سلوک کرتے ہیں اور یہ وہ، اور پھر اس آیت کو اسپیسیفکلی بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو تو یہ منع کیا جاتا ہے کہ دوستی بھی نہ کریں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ پورا کا پورا قصہ جب پڑھا سنا ہے، اس کے بعد جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی زبردست یہ اس کانٹیکسٹ میں بیٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو، اور ولی اصل میں ہمارے اردو میں جو ترجمے بھی ہوتے ہیں نا قرآن کے وہ بڑے غلط ہیں، اردو میں یا انگلش میں۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا اس کا ترجمہ وہ نکالتے ہیں دوست کے طور پہ، جبکہ دوستوں کی تو 12 سے زیادہ تو لفظ ہی ہیں عربک میں ایک دوست کے درجے کے لیے۔ تو یہ جو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ولی، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے کانفیڈانٹ یا پروٹیکٹر۔ آپ کسی کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، مطلب ایسی آپ کی دوستی نہ ہو کسی سے کہ وہ آپ کے اوپر مسلط ہو، آپ کے لیے پروٹیکٹر کا کام کر رہے ہیں، یا وہ آپ کے اتنے کانفیڈنٹ ہیں جن کے پاس آپ کے کوئی سیکرٹس ہیں یا کچھ ایسے ہیں۔ دوستی سے آپ کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، لیکن اس لفظ کا یہاں پر یہ مطلب ہے۔ تو یہ ایک آیت تھی جو کہ اس کانٹیکسٹ میں تھی، اور عبداللہ بن ابی سلول کی منافقت جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئی اس واقعے سے، اور عبادہ بن صامت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تھرو پریز کیا کہ، اور خود کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جس شخص کو اپنا ولی بنائے گا اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک بنو قینقاع کا جو واقعہ تھا یہ بہت 3 ہجرہ میں بہت بڑا واقعہ ہے، جو کہ پہلا یہودیوں کا قبیلہ اور ان کو دربدر کیا گیا اور ان کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ جا کے خیبر میں اور بنو نذیر میں صرف انہوں نے پناہ مانگی اور یہ وہاں پر جا کر بسنا شروع ہو گئے۔ 3 ہجری کے آخر میں جا کے شعبان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عدد نکاح وہ ہوتے ہیں اس سال میں 3 ہجری میں، جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ یہ تقریباً 3 شعبان ہجری میں جو ہے ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ اب جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئے بھی ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اور ابھی ان کی بیسکلی رخصتی نہیں ہوئی تھی یا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ام کلثوم کے ساتھ۔ تو بہت تیزی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو پروپوزل پیش کیا اپنی بیٹی کا، جس پہ انہوں نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دو، میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اور کچھ وقت کے بعد انہوں نے بہت پولائٹلی بہت بہتر طریقے سے ریفیوز کر دیا۔ بہت تکلیف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد یہ ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے اندر شاید اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ریفیوز کرتے، تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ دوسری طرف موڑ لیا اور چلے گئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے اس رویے سے اور بھی زیادہ تکلیف مجھے بہت زیادہ ہوئی ان کے اس رویے سے، اور ابو بکر نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا تھا۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح عمر آئے تھے میرے پاس اور میری ہمت نہیں پڑی کچھ کہنے کی، اور مجھے لگتا اس کو بہت برا لگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، کیونکہ حفصہ کی
شادی جو ہے وہ عثمان سے بہتر انسان سے ہوگی، اور عثمان کی شادی جو ہے وہ حفصہ سے بہتر خاتون سے ہوگی. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینشن کیا حفصہ کے بارے میں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گئے عمر کے پاس اور ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں بہت برا لگا میں نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تمہاری پروپوزل پر، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مینشن کر چکے تھے حفصہ کا نام، اور میں ان کی بات آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، ان کی اجازت کے بغیر ان کا سیکرٹ نہیں شیئر کرنا چاہتا تھا. حالانکہ انہوں نے شاید کہا بھی نہ ہو اس کو سیکرٹ رکھنے کے لیے، لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، ایک عزت کا مقام تھا کہ انہوں نے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل اجازت نہیں لے لی اس کا ذکر نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ام کلثوم جو ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان کی دلہن بنی. اور پھر یہی شادی نہیں ہوئی، اس دور میں ایک اور نکاح بھی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ تھا زینب بنت خزامہ کے ساتھ. زینب بنت خزامہ بیسکلی جو بدر کے پہلے شہید تھے تو فیل بن حارث ان کی بیوہ تھیں، اور بہت ان کا مقام بہت اونچا ہے. وہ حوازن کا جو قبیلہ تھا اس سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایک دوسرے قبیلے کی خاتون تھی، یعنی کہ وہ باہر سے آئی تھیں، مدینہ یا مکہ کی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن جو ہے مدینہ میں بہت انسیکیور، بڑی تنہائی والی ہو گئی تھی ان کا جو اسٹیٹس تھا، کیونکہ وہ ان قبیلوں کی نہیں تھی. اور یہ ٹرائبل سسٹم کیونکہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس میں بہرحال خواتین کو یا کسی کو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی کسی نہ کسی کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپورٹ دینے کے لیے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا. اور پھر اس کے بعد مطلب اس چیز کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے شہیدوں کی بیواؤں کی اور ان کے بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے. تو یہ پہلا پیغام تھا کسی شہید کی بیوہ کو جو کہ انہوں نے بھجوایا، اور وہ بھی ایسی خاتون جو کہ باہر سے تعلق رکھنی تھیں، اندر سے نہیں تھی. اور انہوں نے بھجوایا ان کو زینب بنت خزیمہ جو ہیں ان کا نک نیم تھا ام المساکین. اتنی زیادہ چیریٹی کرتی تھیں اور اتنی زیادہ آرفنس کو اور جو یتیم اور مسکین تھے ان کی اتنی زیادہ ٹیک کیئر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.